الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم ڈرو، اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہیں کرو گے، فی الیتامى یتیموں کے حق میں، فانکحوا پس نکاح کرو، ما طاب لکم جو تمہیں پسند ہوں، من النساء عورتوں میں سے، مثنا دو دو، وثلاثا اور تین تین، ورباع اور چار چار. فَإِن پس اگر خفتم تم ڈرو، اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہیں کرو گے، فواحدۃ تو ایک بیوی سے نکاح کرو، او یا ما ملکت ایمانکم جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں یعنی لونڈیاں، ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ تعولوا کہ تم انصاف سے نہ ہٹو. اس آیت کا شان نزول سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک سوال کے جواب میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بعض یتیم لڑکیاں کچھ لوگوں کی پرورش میں ہوتیں، وہ ان لڑکیوں کے مال اور جمال کی وجہ سے ان سے نکاح کر لیتے، لیکن انہیں اپنے گھر کی لڑکیاں سمجھ کر پرائے گھر کی لڑکیوں جیسا نہ تو حق مہر دیتے اور نہ ہی ان کے دوسرے حقوق ویسے ادا کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ اگر تم یتیم لڑکیوں سے ان کے مہر اور نفقات میں انصاف نہیں کر سکتے تو ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو نکاح کر لو. یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اور اسی طرح کی ایک اور روایت موجود ہے جس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ایک شخص نے اس کی کفالت کے اندر ایک یتیم آ گئی لڑکی، اور اس کے پاس ایک باغ تھا اور وہی اس کا کل مال تھا، اور اسی سے ہی وہ اس کی پرورش بھی کیا کرتا تھا. تو اس نے سوچا کہ یہ باغ میرے پاس ہی رہے، تو اس کا حل کیا ہے کہ اس سے میں نکاح کر لوں. جب نکاح کر لوں گا تو یہ اس کا بھی میں مالک اور اس کے باغ کا بھی میں مالک بن جاؤں گا. تو اس طرح یہ لوگ کیا ہے جاہلیت کے اندر ظلم زیادتی کیا کرتے تھے کہ وہ یتیم لڑکیوں کو اپنے نکاح کے اندر لے لیتے اور پھر ان سے جو حق مہر اسلام نے ایک اس کا بنیادی حق رکھا ہے جس پر انشاءاللہ کل بات ہم کریں گے اور بات کرنے والے موضوع ہیں اس پر، تو اس سے وہ محروم ہو جاتی ہے، اور دوسری اس کے اوپر وہ ظلم اور زیادتی بھی کیا کرتے تھے، وہ حقوق جو ہیں ادا نہیں کرتے تھے. اور ان سے مقصود ان کا یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ جو باغ والا واقعہ ہمیں ملتا ہے اس کے اندر وہ حسن جمال والی بھی نہیں تھی، یعنی نہ اس کو پسند بھی نہیں وہ کرتا تھا، صرف مقصود صرف اس کا کیا تھا، اس کا باغ اس کی ملکیت کے اندر آ جائے. تو اسلام نے اس چیز سے منع فرما دیا، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کہ اگر تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ان سے نکاح نہ کرو، ان کو اپنے نکاح کے اندر نہ لے کر آؤ، بس تم ان کی پرورش کرو، ان کو پالو جب تک وہ سن بلوغت کو نہیں پہنچ جاتی. سن بلوغت کو پہنچ جائیں ان کا مال ان کے سپرد کرو، حوالے کرو، اور آگے پھر ان کا نکاح کہیں اور تم کر دو.
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کو یہ بات دی ترغیب کے طور پر کہ تمہارے لیے دیگر جو عورتیں حلال ہیں۔ ما طابہ اس کے دو معنی ہیں، ایک ما حل لکم جو تمہارے لیے حلال ہیں، یا ما طابہ جو تمہیں پسند ہو، اور دونوں معنی ہی درست ہیں، کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جوڑا ایسا بنے جو آپس میں محبت کرتے ہوں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں، تاکہ وہ زندگی اچھے انداز کے اندر گزار سکیں اور ان کے معاملات بگڑیں نہ۔ کیونکہ بعض لوگ اس کے اوپر یہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ ما طاب لکم، اسلام جو ہے وہ شہوانی خواہشات کو پورا کرنے والا دین ہے، کہ وہ کہتا ہے جس پر تمہارا دل آ جاتا ہے تم اس سے نکاح کر لو۔ یہ مقصود ہرگز نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو اسلام پھر نکاح کو 4 عورتوں پر بیک وقت روک نہ دیتا کہ ایک ہی حالت میں ایک ہی عقد کے اندر آپ 4 بیویوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اسلام پھر آزادی دیتا، ٹھیک ہے جس کو جتنا پسند ہے، جو اس کو پسند آتی چلی جاتی ہے اس سے وہ نکاح کرتا چلا جائے۔ اور اگر یہ معنی بھی کر لیں تو اس کے اندر اعتراض پھر بھی نہیں بنتا، کیوں کہ آپ زنا تو نہیں کر رہے، آپ نکاح کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی عورت پسند آ گئی تو آپ اس سے نکاح کر رہے ہیں، تو نکاح اسلام کا ایک پسندیدہ اور دین اسلام کا آدھا دین اس کو قرار دیا گیا ہے، تو یہ تو ایک بہترین عمل ہے جو انسان ادا کر رہا ہے۔ تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کہا یتیموں کو چھوڑو، تمہیں باقی جو عورتیں ہیں ان میں سے جو تمہیں پسند آ جاتی ہیں اور ہم نے تمہارے لیے حلال بھی کر رکھی ہیں، ان میں سے تم 2 3 4 اس کو ایک وقت میں عقد کے اندر رکھ سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ اب یہاں پر بعض نے 2 3 اور 4 اس کو جمع کرتے چلے گئے، ٹھیک ہے، اس کو جب جمع کریں گے تو یہ 9 بن جاتے ہیں۔ کتنے بن جاتے ہیں؟ 9۔ تو انہوں نے کہا جی ایک وقت کے اندر 9 نکاح کر لو، اور کچھ اس کو مسنا کا معنی میں نے کیا 2 2، ٹھیک ہے، اس کو ڈبل کرتے چلے جائیں گے، وہ 18 بنا لیتے ہیں، تو 18 وہ لے لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں تعویلیں، دونوں مفہوم انتہائی غلط ہیں، کیونکہ اس کی واضح حدیثیں موجود ہیں۔ صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، ویسے تو 3 4 لوگوں کے واقعات صحیح روایات کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ غیلان بن سلمہ ثقفی طائف کے سردار تھے، مسلمان ہوئے، اور ان کے نکاح میں اس وقت 10 عورتیں تھیں، ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ ان میں سے 4 کو اپنی پسند کے مطابق رکھ لو، باقی 6 کو آپ طلاق دے دو۔ اب یہاں سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ تعدد ازواج پر اسلام پر ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے جو تعدد ازواج یعنی زیادہ شادیوں کی ترغیب دیتا ہے، یہ خواہشات نفس کو اس کی تکمیل کرواتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے یہ اسلام سے پہلے بھی معیوب نہیں تھا۔ اسلام سے پہلے عرب کے اندر وہ کتنے ہی نکاح کیا کرتے تھے، اور پھر جس کو چاہتے نکاح کرتے، چھوڑ دیتے، لٹکا دیتے، جس کو چاہتے اپنے عقد کے اندر رکھتے، جس کو چاہتے نکال دیتے۔ وہ لمبا عرصہ اور کتنی عورتوں سے وہ نکاح کیا کرتے تھے۔ وہاں پر ظلم اور زیادتی تھی، تو اسلام نے اس ظلم اور زیادتی کو ختم کیا۔ اگر یہ معیوب ہوتا تو یہاں پر یہ دیکھیں نا، مسلمان ہوا ہے، اسلام سے قبل اس کے پاس 10 بیویاں موجود ہیں، تو اگر وہاں پر یہ چیز معیوب ہوتی تو وہ 1 رکھتا یا 2 یا 3 یا 4 ہی رکھتا، زیادہ نہ رکھتا۔ تو زیادہ ان کے ہاں معیوب ہی نہیں تھی، تو یہ اعتراض اسلام پر بنتا ہی نہیں، بلکہ اسلام نے تو اس طرح عورتوں کا تحفظ کیا ہے اور انسان کو پابند کر دیا ہے کہ آپ کی طاقت کے اندر صرف 4 جو ایک وقت کے اندر عورتیں ہوں گی، ان کے حقوق آپ ادا کر سکتے ہو، اس سے زیادہ کہ تمہارے اندر طاقت قوت نہیں ہے کہ تم ادا کر سکو۔ تو اس لیے لہٰذا تم ایک وقت کے اندر اگر رکھنی ہے تو 4 رکھو، 4 سے زائد تمہارے لیے جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت زیادہ اس حوالے سے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 9 نکاح کیے
آپ نے جو شادیاں کی یہ آپ اپنی خواہشات کو نعوذ باللہ پورا کیا کرتے تھے۔ اگر آپ تاریخ سے تھوڑا بہت بھی واقفیت رکھتے ہیں تو آپ کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال کی عمر میں آپ نے شادی کی تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اور سیدہ خدیجہ کون تھیں؟ بیوہ تھیں، ایک بیوہ نہیں، 2 شوہروں سے بیوہ تھیں، 2 شوہروں سے بیوہ تھی۔ اور صرف یہ نہیں کہ بیوہ تھیں بلکہ آپ سے عمر میں بھی بڑی تھیں، ٹھیک ہے، عمر میں بھی آپ سے بڑی تھی۔ اور آپ نے 25 سال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزارے، جب تک فوت نہیں ہوئی آپ نے دوسرا نکاح کیا ہی نہیں۔ اگر آپ خواہشات نفس کو پورا کرنے والے ہوتے تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مکہ نے یہ پیشکش نہیں کی تھی کہ آپ ہماری خاتون میں سے جس خاتون کو کہتے ہیں ہم آپ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ دیکھتے خواتین کو جو حسین و جمیل تھیں ان کو کہتے تھے یہ میرے نکاح میں دے دو، لیکن نہیں، آپ نے بیوہ سے نکاح کیا اور پھر 25 سال زندگی کے آپ نے اس کے ساتھ گزار دیے۔ اس کے بعد جو دوسرا نکاح آپ نے کیا وہ کون تھی؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح اس وجہ سے کیا کہ میں آپ کی بچیوں کی پرورش کر لوں، وگرنہ کہتی میری عمر شادی کی نہیں تھی، میں عمر کراس کر چکی تھی، عمر میں کراس کر چکی تھی۔ اور آپ نے وہ بھی عمر رسیدہ خاتون لی ہیں۔ سیدہ خدیجہ کے بعد آپ نے جس خاتون سے دوسرا نکاح کیا وہ کیا ہے؟ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور پھر سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب ان کے بعد تیسرا نکاح آپ نے کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ اب یہ جوان تھیں، ٹھیک ہے، یہ چھوٹی عمر کی تھی۔ اب یہاں پر جب سیدہ خدیجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اب سمجھا کہ ظاہر فطری طور پر آپ نے وہاں پر مائل ہو جانا ہے، اب میری آپ کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے تو آپ ہو سکتا ہے مجھے طلاق بھی دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ اپنے حرم کے اندر ہی رکھیں، جہاں تک میری باری کا تعلق ہے میں قربانی دیتی ہوں، میں ہبہ کر دیتی ہوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کہ آپ ان کے پاس گزاریں۔ یہ اب آپ کے 55 سے 56 سال گزر چکے ہیں عمر کے۔ آپ کے نکاح میں ابھی تک کتنی ہیں؟ ایک عورت آتی رہی اور 55-56 سال کی عمر ہو چکی ہے۔ تو اب آپ کی عمر کے اندر ایک وقت میں 2 بیویاں ہیں، ایک وقت میں 2 بیویاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پھر آپ نے وہ 2 سال کے اندر آپ نے باقی نکاح کیے اور اس کی علماء نے بڑی حکمتیں بیان کی اور اس کے اللہ نے بڑے فوائد بھی آپ کو دیے۔ اس کے ذریعے سے قبائل بھی آپ کے بڑے نزدیک آئے، بڑے قبائل مسلمان ہو گئے۔ جس قبیلے کے ساتھ آپ نکاح کا تعلق آپ کا قائم ہو جاتا وہ لوگ عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے، پھر وہ آپ کے شرف مقام عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان بھی ہو جایا کرتے تھے۔ وہ جو دشمنی ان کے اندر پائی جاتی تھی اسلام کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ بڑے اس کے اندر حکمتیں تھیں اللہ رب العالمین نے رکھی۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور چیز علماء نے لکھی ہے کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرنے میں ایک اور حکمت یہ بھی تھی کہ یہ عمر رسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار خاتون تھی اور حافظے کی بڑی مضبوط تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقصود تھا۔ اور سیدہ عائشہ سے نکاح آپ نے کیوں کیا چھوٹی عمر میں؟ کیونکہ اب ظاہر ہے بڑی عمر کی خواتین کے ساتھ بندہ زندگی اگر گزار رہا ہے تو اس کو یہ تو نہیں پتا کہ اب چھوٹی جو لڑکیاں ہیں ان کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں، ان کی کیا ضروریات ہو سکتی ہیں، وہ کس طرح زندگی گزاریں گے اپنی شوہروں کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے آپ نے ان سے نکاح کیا۔ اور دوسرا مقصد کیا تھا کہ دین جو ظاہر جوان ہوتا ہے اس کا حافظہ تیز ہوتا ہے اور وہ چیزوں کو ازبر کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، اچھی طرح ذہنوں کے اندر وہ بٹھا لیتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سا دین حاصل کیا، 2200 سے زائد احادیث ان سے مروی ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا کہ اس مسئلے کے بارے میں نبی اسلام کا کیا حکم ہے یا کیا عمل ہے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا کرتے تھے، آپ سے پوچھا کرتے تھے، پھر آپ وہ عمل بتلاتی تھی کہ نبی اسلام کا عمل کیسا ہے،
پھر لوگوں نے وہ ایک بڑا اعتراض کیا کہ جی اتنے سے پانی میں غسل کیسے کر سکتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی لیا، گئیں غسل خانے میں، غسل کر کر آ کر ان کو دکھایا کہ دیکھیں اس پانی میں جس پر تم کہتے ہو کہ اتنے سے تھوڑے سے پانی سے غسل نہیں ہو سکتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے کہ میں لے کر گئی ہوں تمہارے سامنے پانی اور اسی پانی سے میں نے غسل کیا ہے۔ صحابہ کرام کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ تو الغرض اس کے اندر بڑی حکمتیں اللہ رب العالمین نے رکھی تھی متعدد ازواج کے اندر، اور یہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ نکاح کریں۔ آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ اگر اپنی مرضی سے آپ نے نکاح کرنا ہوتا تو جوانی کی عمر تھی آپ کے پاس، اس وقت آپ اپنی جوانی کی عمر میں کرتے۔ اور دوسری بات، رکاوٹ کس کی طرف سے آتی ہے؟ والدین کی طرف سے۔ والدین تو آپ کے ہیں ہی نہیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے والدین ہیں ہی نہیں، وہی رکاوٹ بنتے ہیں کہ جی آپ نے شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ آپ کو تو روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ پڑھیں گے نبی علیہ السلام پر بہت سے اعتراضات کفار نے لگائے، آپ کو شاعر کا، مجنون کا، کاہن کہا، دیوانہ، ہر طرح کے القابات کہے، لیکن آپ کی عزت پر ایک لفظ بھی نہیں کہا، کیونکہ آپ کی مثال حیا کی مشہور تھی، اور آپ کنواری اور لڑکی جو ہے وہ پردے میں موجود ہو، اس سے بھی زیادہ آپ حیا کرنے والے تھے، تو آپ کی تو ضرب المثل تھیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ پڑھیں گے، نہ ہی آپ کو تاریخ الدنیا ملے گا کہ آپ نے دنیا کو بالکل چھوڑا ہوا تھا، نہیں، دنیا کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہی ایسی مجالس کا حصہ بنے، نہ ہی آپ نے اپنی خواہشات نفس کو مقدم کیا، یہ مقصود ہی نہیں تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور نہ ہی اسلام کا یہ مقصود ہے۔ اور پھر دوسری بات، اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے، آپ دیکھیں جنگوں کے اندر کون جاتا ہے؟ مرد جاتے ہیں یا عورتیں؟ مرد جاتے ہیں۔ شہید کون ہوتا ہے؟ کفار کی طرف سے اگر کوئی آتا ہے، مارا کون جا رہا ہے؟ مرد مارے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو مارے جا رہے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں، ان کی بیوائیں کہاں جائیں گی؟ اور پھر دوسری بات، حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت ایک بندہ وہ 50 عورتوں پر حکمران ہوگا۔ 50 عورتوں پر حکمران کا مطلب یہ کہ اس کے خاندان جن کا وہ سرپرست ہوگا، ٹھیک ہے، کسی کا وہ نانا بن رہا ہے، کسی کا دادا بن رہا ہے، کسی کا کیا بن رہا ہے، وہ سرپرست جو بنے گا اس کے نیچے 50 خواتین ہوں گی۔ اب یہ 50 خواتین ہوں اور پیچھے مرد کم ہوں، کہاں جائیں گی؟ اگر ایک ہی لیا جائے، اور پھر جو جنگوں میں شہید ہو رہے ہیں، پھر ایکسیڈنٹ میں دیکھیں خواتین بہت کم جاتی ہیں، کیونکہ سفر وہ کرتی نہیں ہیں، مردوں نے سفر کرنا ہوتا ہے، وہی دنیا سے جا رہے ہیں۔ اور پھر عمر کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں گے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ خاتون پہلے فوت ہو جائے، شوہر پہلے دنیا سے جاتا ہے۔ بہت ساری مثالیں دنیا کے اندر آپ نظر دوڑا کر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، عورتیں بعد میں دنیا سے جاتی ہیں۔ تو اب ظاہر ہے پھر ان کو جب وہ دنیا سے مرد جا رہا ہے، اب ان کے معاملات کون چلائے گا؟ ان کی بچوں کی پرورش کون کرے گا؟ ان کی ذمہ داریوں کو کون اٹھائے گا؟ تو اسلام نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ذمہ داریوں کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب، اور اسلام نے یہی 2 چیزیں رکھی ہیں، نان نفقہ، رہائش دینی ہے اور کھانا دینا ہے، ان 2 چیزوں کے اندر پابند رکھا ہے۔ تیسری جو چیز ہے میاں بیوی کا تعلق، اس میں اسلام نے کوئی پابندی نہیں رکھی، اور اس میں اللہ نے کوئی پکڑ بھی نہیں رکھی کہ وہ ایک بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر رہا ہے، دوسری کے پاس وہ رات گزار رہا ہے، نہیں تعلق قائم کر رہا، اس پہ پکڑ ہو جائے، نہیں، اللہ رب العالمین نے اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ پکڑ انصاف کے اندر ہے، عدل کے اندر ہے، برابری کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ پکڑ کس کے اندر ہے؟ جی جو اس کو دے رہا ہے کیا اس کو بھی دے رہا ہے، نان نفقہ اس کو دے رہا ہے اس کو بھی نان نفقہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ تو یہ ساری چیزیں اسلام کی اگر ہم دیکھیں تو اسلام نے وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے نکاح کے اندر ایک سے زیادہ، 2، 3، 4 یہ نکاح کے اندر رکھو۔ اب بندہ جو اگلا جملہ ہے اس کے اندر آ کے لوگ تھوڑا سا کہتے ہیں جی فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں عدل کا ڈر ہو تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ تو عدل تو انسان ایک میں بھی نہیں کر سکتا، عدل تو ایک میں بھی نہیں کر سکتا، پھر کیا مطلب ایک بھی نکاح نہ کرے؟ دیکھیں نا، وہاں تو نہ وہ عورت کا مطالبہ اس لیے نہیں آتا کیونکہ اس کو اپنی سوختن نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ آپ سے کیا مانگے؟ آپ اس کو ایک عید پہ دلا دیں گے، دوسری عید پہ نہیں دلائیں گے، خاموش رہے گی۔
ایک دفعہ ایک سوٹ دلا دیں، دوسری مرتبہ نہ دلائیں، وہ خاموش رہے گی، جوتی دلا دیں خاموش رہے گی، ایک چیز کم کر دی کچھ نہیں کہے گی۔ لیکن اگر اس کی سوتن ہو، وہ زبردستی آپ سے لے گی، کیوں؟ کہ جی اس کو بھی تم نے دیا مجھے بھی دو۔ اب یہاں پر آپ اس سے باہر لوگ نہیں جاتے، ابھی سالوں سال باہر رہتے ہیں، وہ کبھی بھی مطالبہ نہیں کرتی میرے پاس آؤ تم، ٹھیک ہے۔ اب دوسری شادی ہو جائے تو وہ اگر 2 راتیں ادھر چلا جائے، وہ مطالبہ کرتی ہے تم میرے کو کیوں چھوڑ کے جاتے ہو؟ تو یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جب اس کے مد مقابل آتی ہے، جب تک نہیں ہے وہ اس کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے نہ کھانے کی۔ آپ اس کو ابھی ہم نے ایک ایک کی ہوئی نا، ہر بندہ اپنے حالات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم کس طرح کا کھلاتے پلاتے ہیں، کیا چل رہا ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتی کہ صبح میں نے چٹنی سے کھائی ہے، رات کو کھانا پکا ہے نہیں پکا، کل پکنا ہے نہیں پکنا، خیر ہے میں نے گزارا کر لینا ہے۔ لیکن آپ جب دوسری لے آئیں گے، وہ آپ کو اس طرح زندگی گزارنے نہیں دے گی، مجبور کرے گی، ٹھیک ہے۔ وہ چاہے دوسری کرے یا پہلی کرے، وہ آپ کو کہے مجھے یہ چیز پوری کرے۔ تو اصل میں کیا ہے، عورت ہی عورت کی دشمن بن چکی، اور اس وجہ سے انسان پھر کہتا ہے اس جھگڑوں سے بہتر ہے کہ میں پیچھے ہی رہوں۔ حالانکہ نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے تعدد ازواج کا، وہ کیا ہے، ان کو عورتوں کو تحفظ دینا ہے، اپنے نکاح کے اندر لے کر آ کر ان کو تحفظ فراہم کرنا ہے، ان کو نان نفقہ دینا ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ چیز نہیں ہے، باہر کے معاشروں کے اندر آپ ایک سے زیادہ بیوی تو نہیں رکھ سکتے، لیکن ایک سے زیادہ آپ تعلق جتنا قائم کریں کوئی نہیں۔ اور یہاں پر بھی اگر کوئی بندہ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، بیوی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ حلال طریقے سے نکاح کر لیتا ہے تو وہ اس کو پسند نہیں ہوگا کہ کیوں وہ نکاح کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس چیز کو ہمیں رکھنا چاہیے مد نظر۔ اور وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، یہ آگے آیت پڑھیں گے آپ، اس سے بھی بعض لوگ غلطی کھا جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم عدل کر ہی نہیں سکتے، لہٰذا بندہ کہتا ہے میں عدل کر ہی نہیں سکتا تو اس لیے میں نے ایک سے زیادہ جانا ہی نہیں ہے، میں نے ایک پر ہی اکتفا کرنا ہے۔ وہاں پر جو عدل کا معنی ہے وہ کون سا معنی ہے کہ آپ جو دلی محبت ہے اس میں عدل نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے اللہم ھذا قسمی، اللہ یہ میری تقسیم ہے، فیما املک، جس کے اندر میرا اختیار ہے، اور جو میرا دلی میلان ہے اس پر میرا اختیار نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، اولاد ہوتی ہے انسان کی، اب ہر بندہ کہتا ہے کہ جی میں ہر بچے سے پیار کرتا ہوں، لیکن ایک سے اس کا پیار زیادہ ہوتا ہے اور دلی طور پر ہوتا ہے، وہ اظہار نہیں کر پا رہا ہوتا، نہ اس کو پتہ پڑتا ہے کہ میں نے اس سے محبت کیوں زیادہ رکھی ہے، اس سے کم میری محبت کیوں ہے۔ وہ صرف ایک دلی میلان ہے، یہ دلی میلان، اس کے اوپر اللہ رب العالمین پکڑ نہیں کرتے۔ وہاں پر جو عدل ہے وہ معنی یہی ہے کہ تم جو دلی میلان ہے اس میں عدل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر علماء نے یہ بات بھی لکھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی نہیں لگائی تھی کہ آپ نے یہ تقسیم کرنی باریاں، یہ تقسیم کی باریاں آپ کے اوپر فرض نہیں تھی، یہ ہمارے لیے حکم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے باریاں لگائی ہوئی ہیں، اس کے باوجود آپ عدل کیا کرتے تھے، انصاف کیا کرتے تھے، برابری کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک عورت کی طرف مائل ہو گئے، دوسری کو بالکل ترک کر دیا، چھوڑ دیا، جس طرح لٹکی ہوئی ہے اس کی پرواہ ہی نہیں، یعنی نہ اس کو نان نفقہ دے رہا بندہ، نہ ہی اس کو رہائش دی ہوئی ہے، اس کی طرف جاتا ہی نہیں، اس کو پوچھتا ہی نہیں کہ کیا ضرورت ہے، یہ معنی ہے۔ تو یہ اسلام نے اس کو غلط قرار دیا، فرمایا او ما ملکت ایمانکم، ہاں اگر تم سمجھتے ہو ایک سے زیادہ کرو گے عدل نہیں ہو سکتا، پھر اللہ کہتے ہیں جو لونڈیاں ہیں وہ تم ان سے اپنے نکاح میں ان کو لے آؤ، کیونکہ لونڈی کے معاملے کے اندر یہ ذمہ داری نہیں آتی انسان کے اوپر جس طرح بیویوں کے اندر یعنی آزاد عورتوں کے اوپر ذمہ داری آتی ہے۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں زیادہ قریب ہے کہ تم ایک عورت سے نکاح کرو اور اس کے بعد لونڈیاں اپنے عقد کے اندر رکھ لو، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو، یعنی وہ پھر جو انصاف نہ کرنے والی بات آتی ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس آیت کا معنی اور مفہوم اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہاں پر ایک وقت کے اندر ایک وقت میں 4 عورتوں کو اپنے عقد کے اندر انسان رکھ سکتا ہے جو حلال ہیں اور جن سے وہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اور دوسری بات
کہ وہ ان کے درمیان میں عدل انصاف کرے، برابری کرے، کس میں باریوں کی تقسیم کے اندر اور نان نفقے کے اندر جو اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔